اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی الرحمہ۔ سامعین محتشم، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول، انہیں صدیق کس لیے کہا جاتا ہے؟ وجہ تسمیہ کیا ہے؟ احباب ذی وقار، بڑی پر لطف بات ہے، بڑے مزے کی بات ہے کہ جب نبی اکرم شفیع تاجدار انبیاء امام الانبیاء علیہ السلام معراج پر تشریف لے کر گئے، حضور مسجد حرام سے مسجد اقصی تشریف لے کر گئے، اور مسجد اقصی سے پہلے آسمان پر، پھر دوسرے پر، پھر تیسرے پر، اسی طرح 7 آسمانوں کے پار حضور تشریف لے کر گئے، سدرۃ المنتہا پر پہنچے، سدرۃ المنتہا کے بعد حضور لامکان کی طرف تشریف لے گئے۔ اب حالانکہ اگر کوئی شخص مسجد حرام سے مسجد اقصی جانا چاہے، اگر کوئی وقت ہاتھ لگا کر بھی واپس پلٹ آئے تو اس کے لیے بھی 2 ماہ چاہیے، 2 مہینے چاہیے، 1 مہینہ جانے کے لیے اور 1 مہینہ واپس آنے کے لیے، یہ اتنی مسافت ہے۔ اب حضور فرما رہے ہیں کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ میں تھوڑے سے حصے میں گیا ہوں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اچھا، پھر مزے کی بات یہ ہے کہ بات مسجد اقصی میں پہنچ کر رکی نہیں ہے، یہ تو 2 ماہ کی مسافت ہے ہی ہے، لیکن حضور ساتھ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ میں پھر مسجد اقصی سے آسمانوں کی طرف گیا، پہلے آسمان پر، دوسرے پر، تیسرے پر، اور میں نے اللہ کے انبیاء سے، نبیوں سے ملاقاتیں کی ہیں 7 آسمانوں پر، اور پھر سدرۃ المنتہا پر، اور پھر اس سے بھی لامکان کی طرف، اور تھوڑے سے حصے میں واپس بھی پلٹ آیا ہوں۔ جب حضور معراج سے پلٹ کر واپس تشریف لائے تو صبح کے وقت امام الانبیاء علیہ السلام نے جب لوگوں کے سامنے اپنا رات والا واقعہ بیان فرمایا، معراج کی بات بیان فرمائی، تو کچھ مشرکین نے مکہ اور کچھ منافقین حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس گئے اور کہا، ابو بکر یہ بتائیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا ہوں، وہاں پر انبیاء کو میں نے نماز پڑھائی، اس کے بعد پہلے، دوسرے، تیسرے آسمان پر، پھر 7ویں آسمان پر، پھر سدرۃ المنتہا پر، اور پھر لامکانوں کی طرف گیا ہوں، تو کیا یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ کیا ماننے والی بات ہے؟ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ یہ بات تو بالکل ماننے والی نہیں ہے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے، یہ تو 2 ماہ کی تو مسافت صرف مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہے، باقی معاملات تو بات کے ہیں، یہ بالکل ماننے والی بات نہیں ہے۔ تو وہ منافقین اور مشرکین سمجھے کہ اب لوہا خوب گرم ہو گیا ہے، اب جب چوٹ لگائیں گے تو پھر زیادہ اثر ہوگا، زیادہ رزلٹ آئے گا، زیادہ نتیجہ نکلے گا، تو وہ کہنے لگے کہ پھر وہی نبی کہہ رہا ہے جسے تم نبی مانتے ہو اور رسول مانتے ہو، تو آپ نے فرمایا، اے منافقو، اے مشرکین، اگر میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں تو پھر سچ فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر، اگر یہ بات میرے آقا علیہ السلام نے، نبی رحمت نے فرمائی ہے تو پھر وہ سچ فرما رہے ہیں۔ تو جب امام الانبیاء علیہ السلام کو اس بات کا پتہ چلا تو حضور نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت جل وعلا ہم سب کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح امام الانبیاء علیہ السلام کی پکی اور سچی محبتیں عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.